السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم کا جو پہلا باب ہے وہ ہے کتاب الآداب، اور کتاب الآداب کا آخری چیپٹر جو ہے آج کا ہے، اور وہ ہے نیکی کا حکم دینے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5137۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اپنے دل سے بدلنے کی منصوبہ بندی کرے اور اس سے نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حدیث نمبر 5138۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود قائم کرنے میں سستی کرنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے شخص کی مثال اس قوم کی مثل ہے جنہوں نے ایک کشتی میں سوار ہونے کے متعلق قرآن اندازی کی، تو ان میں سے بعض اس کی نچلی منزل پر اور بعض بلائی منزل پر بیٹھ گئے۔ جو نچلی منزل میں تھے وہ پانی لینے کے لیے بلائی منزل والوں کے اوپر سے گزرتے، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کرتے، لہٰذا نچلی منزل والوں نے کلہاڑا پکڑا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگے۔ چنانچہ اوپر والے ان کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اوپر جانے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور پانی بھی ہماری مجبوری ہے، اگر اوپر والوں نے اس کے ہاتھ روک لیے تو وہ اس سے بھی بچا لیں گے اور وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ اسے بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ حدیث نمبر 5139۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس پر جمع ہو جائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے، اے فلاں، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی کرنے سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ حدیث نمبر 5140۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ حدیث نمبر 5141۔ عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر گناہ کیا جائے اور وہاں موجود شخص اسے ناپسند کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص اس وقت وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ اس پر راضی ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود ہو۔ حدیث نمبر 5142۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، لوگو، تم پر یہ آیت تلاوت کرتے ہو، ایمان والو، تم گناہوں کے متعلق اپنے خیال رکھو، جب تم ہدایت پر ہو تو پھر گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ابن ماجہ، ترمذی اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب وہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس کے ہاتھوں کو نہ روکیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور ابو داؤد کی دوسری روایت میں کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں پھر وہ انہیں روکنے کی طاقت کے باوجود نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ انہیں عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس قوم کی اقلیت گناہ میں مبتلا ہو جائے اور وہ اکثریت جو گناہ نہیں کرتی مگر کرنے والوں کو روکتی بھی نہیں تو وہ بھی عذاب سے دوچار ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 5143۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص کسی قوم میں گناہ کرتا ہو اور وہ لوگ اس سے روکنے کی طاقت کے باوجود نہ روکیں تو پھر اللہ ان کے مرنے سے پہلے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5144۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کے بارے میں ابو سالبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سن لو، اللہ کی قسم، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تم نیکی کرنے کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہش کی اتباع کی جاتی ہے، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی رائے و عقل پر خوش ہے، اور تم دیکھو کہ ایک ایسا مرض جس سے بچنا مشکل ہے، تو پھر تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو
اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو، کیونکہ آگے ایام صبر آنے والے ہیں۔ جس شخص نے ان ایام میں صبر کیا گویا اس نے انگارہ پکڑا۔ ان ایام میں عمل کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے عمل کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے 50 آدمیوں کے اجر کی مانند؟ آن نے فرمایا، ان 50 آدمیوں کے اجر کی مانند جو تم میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 5145۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات بیان فرمائے۔ کچھ لوگوں نے اسے یاد رکھا اور کچھ لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ آپ کے کتاب میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں و شاداب ہے، اب بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ و جانشین بنانے والا ہے، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سن لو، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، روز قیامت ہر عہد شکن کے لیے دنیا میں اس کی عہد شکنی کے مطابق ایک جھنڈا ہوگا، اور امیر عامہ صدر کی عہد شکنی سے بڑھ کر کوئی عہد شکنی نہیں ہوگی، اس کا جھنڈا اس کی سرین پر نصب کیا جائے گا، اور لوگوں کا خوف تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ اسے جانتا ہو۔ ایک دوسری روایت میں، اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اسے روک دے، لوگوں کا خوف اسے ایسا کرنے سے نہ روکے۔ چنانچہ یہ بیان کر کے ابو سعید رونے لگے اور فرمایا، یقیناً ہم نے اس کو دیکھا، لیکن لوگوں کے خوف نے ہمیں اس کے متعلق بات کرنے سے روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے کوئی تو مومن پیدا کیا گیا، وہ اسی حالت میں زندہ رہا اور اسی حالت پر فوت ہوا، اور ان میں سے کچھ کافر کو پیدا کیا گیا، وہ حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی فوت ہوئے، اور ان میں سے کچھ مومن پیدا ہوتے ہیں، حالت ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ حالت کفر پر پیدا ہوتے ہیں، اسی حالت پر زندہ رہتے ہیں اور حالت ایمان پر فوت ہوتے ہیں۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا ذکر فرمایا، ان میں سے کچھ کو جلد غصہ آ جاتا ہے اور جلد ہی اتر جاتا ہے، ان میں سے ایک خصلت اور دوسری خصلت کا بدل ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بھی ایک خصلت دوسری کا بدل ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہو اور جلد زائل ہوتا ہو، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جسے غصہ تو جلد آتا ہے جبکہ وہ زائل دیر سے ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو، کیونکہ وہ ابن آدم کے دل پر ایک انگارہ ہے، کیا تم اس کی رگوں کے پھولنے اور اس کی آنکھوں کی سرخی کی طرف نہیں دیکھتے؟ جو شخص ایسی کیفیت محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اور زمین کے ساتھ لگ جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا ذکر کیا تو فرمایا، تم میں سے کوئی ادائیگی میں اچھا ہوتا ہے، لیکن جب اس سے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ وصولی میں سختی کرتا ہے، یہ خصلت دوسری کا بدل ہے، تاہم یہ وصف قابل ستائش نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادائیگی میں برے ہوتے ہیں جبکہ وصولی میں اچھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دوسری خصلت کا بدل ہے، تاہم یہ وصف قابل ستائش نہیں۔ اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جب اس پر قرض ہو تو وہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور جب اس نے قرض لینا ہو تو وصولی میں اچھا ہوتا ہے۔ اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں برا ہو، اور اگر اس نے قرض لینا ہو تو وہ وصولی میں سخت ہو، حتیٰ کہ جب دھوپ کھجور کے درختوں کی چوٹیوں اور دیواروں کی اطراف پر آ گئی تو فرمایا، سن لو، دنیا بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنا آج کے دن کا یہ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ حدیث نمبر 5146۔ ابو بختری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ گناہوں کے جواز کے لیے جھوٹے عذر پیش نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 5147۔ عادی بن عدی کندی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آزاد کردہ غلام نے ہمیں حدیث بیان کی کہ اس نے میرے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے سب لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہ روکیں۔ جب وہ اس طرح کے ہو جائیں تو پھر اللہ عام و خاص، زیادہ اور تھوڑے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5148۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، وہ باز نہ آئے تو وہ علماء ان کے ہم نشین اور ان کے ہم والا و ہم پیالہ بن گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے مشابہ کر دیا، اور داؤد و عیسیٰ بن مریم کی زبان پر ان پر لعنت فرمائی، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ بیٹھ گئے، پھر فرمایا، نہیں، تم بھی کامیاب نہیں ہوگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتیٰ کہ تم ان گناہوں گاروں ظالموں کو سختی سے منع کرو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم کرو، تم ضرور برائی سے منع کرو، اور تم ضرور ظالم کے ہاتھوں کو پکڑو، تم ضرور اسے حق کی طرف مائل کرو،
اور تم ضرور اس حق پر قائم رکھو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا، پھر وہ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جس طرح اس نے ان پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 5149۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر خود کو بھول جاتے تھے۔ اور ان کی روایت میں ہے فرمایا آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں جو یہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5150۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے روٹی اور گوشت پر مشتمل دسترخوان اتارا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور کل کے لیے اٹھا رکھا، جس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ حدیث نمبر 5151۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں میری امت کو ان کے بادشاہوں کی طرف سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سے صرف وہی شخص بچے گا جو اللہ کے دین کو پہچان کر اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے دل کے ذریعے اس کے خلاف جہاد کرے۔ یہ وہ شخص ہے جسے پہلی سعادتیں حاصل ہوں گی، اور وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی معرفت حاصل کی اور اس کی تصدیق بھی کی، اور وہ آدمی جس نے اللہ کے دین کو پہچانا لیکن اس کے بیانوں اور تفصیل پر خاموشی اختیار کی۔ اگر اس نے کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر اس کو پسند کیا، اور اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر اس سے ناراض ہوا، یہ شخص اپنی مخفی پسند و ناپسند پر کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 5152۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باسیوں سمیت الٹ دو۔ اس نے عرض کیا رب جی ان میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہر کو اس پر اور ان پر الٹ دے، کیونکہ اس کا چہرہ میری خاطر کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 5153۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل روز قیامت بندے سے سوال کرتے ہوئے فرمائے گا تجھے کیا ہوا تھا کہ جب تو نے برائی دیکھی تو تو نے اسے کیوں نہیں روکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی دلیل سکھا دی جائے گی، اور وہ عرض کرے گا رب جی میں لوگوں سے ڈر گیا اور تجھ سے امید رکھی۔ امام بیہقی نے تینوں حدیث شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 5154۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک نیکی اور برائی دو الگ الگ مخلوق ہیں، روز قیامت انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، چنانچہ نیکی تو اپنے ساتھیوں یعنی نیکوکاروں کو خوشخبری دے گی اور ان سے خیر کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی دور رہو، لیکن وہ برائی کرنے والے اس سے جدا نہیں ہو سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔